السلام علیکم اسٹوڈینٹس. تو کل ہم نے تشبیہ کے متعلق جانا تھا کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے، اور ہم نے اس کے ارکان کی تعداد کے متعلق بھی جانا تھا. تو علم بیان کی روح سے تشبیہ کیا ہے؟ علم بیان کی روح سے کسی ایک چیز کی مشترک خوبی یا صفت کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. اب ہم اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. اب ہم اس میں پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، ہم پانی کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ برف کے ساتھ. یعنی کہ برف ظاہر سی بات ہے ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ہم پانی کو جو ہے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ برف کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے کیا جانا تھا کہ تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں. پہلا تھا مشبہ، دوسرا مشبہ بہ، تیسرا وجہ شبہ، چوتھا غرض تشبیہ یا شبہ، اور پانچواں حروف تشبیہ. اب ان کی تفصیل جاننے سے پہلے ہم ایک ایگزامپل کو ساتھ رکھ لیتے ہیں، مثال کو ساتھ رکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم ایک مثال لیتے ہیں، رخسار پھول کی مانند ہے. اب رخسار پھول کی مانند ہے تو اس میں مشبہ کیا ہوگا؟ پہلے مشبہ کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے. اب کون سی شے ہے جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں؟ ہم رخسار کو ہی تشبیہ دے رہے ہیں، تو رخسار کیا ہوگا؟ مشبہ. اس کے بعد مشبہ بہ کی طرف آ جاتے ہیں. وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے. اب ہم رخسار کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں نا. تو رخسار کو پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو مشبہ بہ کیا ہوگا؟ وہ شے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو ہم جسے تشبیہ دے رہے ہیں وہ کیا ہوگا؟ پھول. اس کے بعد وجہ شبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مشترک خوبی جو کس میں ہو؟ جو ان دونوں میں ہو، مشبہ اور مشبہ بہ میں. مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہ میں ہو. اب ان دونوں میں کیا خوبی ہے؟ سوری، یہاں پہ رخسار آنا تھا کیونکہ گالوں کو ہم پھول سے قرار دے رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہ میں ہو، ان دونوں میں کون سی خوبی ہے؟ کہ رخسار جو ہوتے ہیں وہ گال جو ہے اس کو ہم کس کی مانند قرار دے رہے ہیں؟ پھول کی مانند. تو ہمیں وجہ کیا ملی؟ ملائمت، یعنی کہ ملائم ہوتے ہیں گال، ملائمت، اور ساتھ کے ساتھ ہمیں رنگت مل گئی. ہمیں وجہ کیا ملی؟ کہ ایک تو ملائم، پھول سے جو ہم تشبیہ دے رہے ہیں گالوں کو، تو گال جو ہیں وہ ملائم بھی ہیں، اور پھول کی طرح گالوں کی رنگت جو ہے وہ گلابی بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں غرض تشبیہ کی طرف. غرض ہمیں پتہ ہے، غرض کس کو بولتے ہیں؟ مقصد کو بولتے ہیں. تو جس مقصد کے لیے ہم تشبیہ دیں گے، مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے. اب جس مقصد کے لیے ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے رخسار کو پھول سے ہم نے پھول کی مانند قرار دیا ہے، پھول کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے، تو ہمیں مقصد کیا ملا؟ خوبصورتی. مقصد کیا ملا؟ خوبصورتی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حروف تشبیہ. حروف تشبیہ جو ہوتے ہیں وہ تشبیہ کی جان ہوتی ہیں، جیسے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں. تو ایک اور کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ حروف تشبیہ کا ایک اور نام بتائیں. تو حروف تشبیہ کا ایک اور نام عادات تشبیہ بھی ہوتا ہے. یہ MCQ آ سکتا ہے، عین سے نہیں، الف سے عادات تشبیہ. اچھا،
اب حروف تشبیہ کون سے ہیں؟ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں. اب حروف کون سے ہیں وہ ہمیں ہمارے جان لینا بہت ضروری ہے. جیسے، جیسا، مانند، کی طرح، سا، سی، سے، گویا، مثل، ایسا، ایسی وغیرہ. انہی کی بدولت ہم کسی بھی شعر میں جو ہے ہم پہچان کر پاتے ہیں کہ یہ جی تشبیہ کا شعر ہے. اب جی ایک ہم مثال دے لیتے ہیں. جیسے نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب یہ شعری مثال اگر پیپر میں آ جائے تو ہمیں تشبیہ کی پہچان کرنا کس کی بدولت آسان ہو جاتا ہے؟ حروف تشبیہ کی بدولت. اگر ہم دیکھتے ہیں پورے شعر کو غور سے اور ہمیں یہاں پہ کون سا حروف ملا ہے، ایسا حرف ملا ہے جس کی بدولت ہم یہ پہچان کر پاتے ہیں یہ تشبیہ کا شعر ہے. کی سی. کی سی حروف تشبیہ ہے جس کی وجہ سے اگزامپل اگر وہ دیتے ہیں شعری صورت میں دیتے ہیں تو ہم پہچان کس کی بدولت کر پاتے ہیں؟ حروف تشبیہ کی بدولت. اور وہاں پہ لکھا ہوگا تشبیہ، استعارہ، تلمیح. ایم سی کیوز میں آپشن اگر یہ ہوں تو ہم نے کس کی بدولت پہچان کی؟ کیسی کی بدولت. اور ہم نے تشبیہ پر ٹک کر دیا. آج کا ٹاپک ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم مزید جو ہے تشبیہ کے متعلق ہی جانیں گے.